مفاد پرست ڈرامے میں بالآخر وہ لمحہ آنے والا ہے جس کا ناظرین کو شدت سے انتظار تھا، کیونکہ اب مہرو اور اس کی ماں عالیہ کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مہرو کی ساس فرحہ اچانک واپس آ جاتی ہے اور آتے ہی مہرو کی گود بھرائی کی رسم کی بھرپور تیاریوں کا اعلان کر دیتی ہے۔ فرحہ نہ صرف اس رسم کا منصوبہ بناتی ہے بلکہ اپنی تمام دوستوں کو فون کر کے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اس تقریب کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب سن کر مہرو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی پریگنینسی کی ٹرمینیشن کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ اپنی ماں عالیہ سے بھی یہ بات چھپا رکھی ہے۔ مہرو سوچتی ہے کہ جس دن آنٹی کو اس سچ کا علم ہوگا، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ دوسری طرف عالیہ کا جھوٹ بھی اب زیادہ دیر چھپنے والا نہیں، کیونکہ منیر جب اچانک گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو دروازے پر ہی عالیہ اور مہرو کی گفتگو اس کے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ اس گفتگو میں عالیہ روتے ہوئے مہرو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح زارا کو قائل کر لوں کہ وہ اپنے باپ سے اپنے حصے کی جائیداد مانگ لے، تاکہ میں وہ سب کچھ زارا سے ہتھیا کر اپنی زندگی آرام اور عیش و عشرت سے گزار سکوں، مگر زارا اتنی ڈھیٹ نکلی کہ کسی بات پر آمادہ ہی نہیں ہوتی۔ عالیہ یہ بھی مان لیتی ہے کہ اس نے زارا کو اس کی مرحوم ماں عروسہ کا جھوٹا خواب سنا کر جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، کہ عروسہ خواب میں آ کر اس سے شکوہ کرتی ہے کہ نہ تو اس نے اپنا حق دلوایا اور نہ ہی بیٹی کا، مگر اس سب کے باوجود زارا نے صاف جواب دے دیا کہ جو انسان اپنے باپ ہونے کا فرض ادا نہ کر سکے، اس کی دولت اور جائیداد سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سب سن کر منیر کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ زارا نے اس دن صرف آدھی بات سنی تھی جب عدیل نے عالیہ کی بے عزتی کی تھی، مگر اس سے پہلے عالیہ خود کس طرح عدیل سے جائیداد کا مطالبہ کر رہی تھی وہ سب زارا کے علم میں نہیں آ سکا۔ ادھر عالیہ اب زارا سے کھچی کھچی رہنے لگتی ہے اور زارا حیران ہو کر سمجھ نہیں پاتی کہ آخر خالہ کس بات پر ناراض ہیں۔ وہ عالیہ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، مگر جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو منیر کے پاس جا کر فریاد کرتی ہے کہ خالو جان، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں۔ خالہ سے کہیں میں اپنی غلطی ٹھیک کر لوں گی، مگر خالہ کا یوں ناراض رہنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ یہاں منیر کو وہ تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں جو اس نے عالیہ اور مہرو کی چپکے سے سنی تھیں۔ تبھی وہ زارا سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے عالیہ تم سے کیوں ناراض ہے۔ یہ سن کر زارا چونک جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے کہ خالو پلیز مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی غلطی درست کر سکوں۔ منیر اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا حالیہ دنوں میں عالیہ نے تم سے کوئی ایسا کام کہا تھا جس کے لیے تم نے انکار کر دیا ہو؟ زارا حیرت سے کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے خالو جان، میں تو خالہ کے کہنے پر سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں، پہلے ان کا کام کرتی ہوں۔ منیر دوبارہ سوچنے کو کہتا ہے تو زارا کو اچانک یاد آتا ہے کہ خالہ چاہتی تھیں کہ زارا اپنے باپ عدیل سے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگے، جبکہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ مگر زارا ابھی بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ خالہ جو کچھ چاہتی تھیں وہ زارا کی ہی بھلائی کے لیے تھا، جبکہ منیر بخوبی جانتا ہے کہ عالیہ دراصل زارا کو محض ایک مہرہ بنا کر استعمال کر رہی ہے۔ ادھر عدیل خود شدید پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ عالیہ اسے فون پر دھمکی دے چکی ہے کہ اگر اس نے زارا کا حصہ اس کے نام نہ کیا تو وہ زارا کی زندگی برباد کر دے گی اور سب سے پہلے اس کی منگنی ہادی سے تڑوا دے گی۔ جب منیر عدیل سے ملنے جاتا ہے تو عدیل ایک بھاری رقم کا چیک اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عالیہ کو دے دینا، بس اس سے کہنا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد نہ کرے اور جلد از جلد زارا اور ہادی کی شادی کروا دے۔ منیر سب کچھ سمجھ کر بھی مجبوراً وہ چیک لے لیتا ہے، حالانکہ اندر ہی اندر وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ منیر سب جانتے ہوئے بھی زارا کو عالیہ کی اصل حقیقت نہیں بتاتا، بلکہ باتوں کو ہمیشہ گول مول ہی رکھتا ہے۔ اس کے بعد منیر ہادی کے گھر جاتا ہے، جہاں ہادی کی ماں بھی یہی خواہش ظاہر کرتی ہے کہ شادی جلدی ہو جائے،
کیونکہ اگر عالیہ نے انکار کر دیا تو زارا کبھی ہادی سے شادی نہیں کرے گی۔ یہاں ایک نیا مسئلہ جنم لیتا ہے کیونکہ وہی مریم جسے ہادی کی ماں اور منیر اپنے ساتھ لائے تھے، ہادی کو پسند بھی کرنے لگی ہے اور اس سے شادی کی خواہش بھی رکھتی ہے۔ زارا کے لیے اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ کسی بڑے طوفان کی نشانی لگتی ہے۔ ممکن ہے مستقبل میں یہی مریم کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ حالات مزید بگڑ جائیں۔ دوسری طرف مہرو کے لیے حالات بدترین رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ سلمان جو اس سے سب کچھ لوٹ چکا ہے، جیسے ہی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرحہ میڈم واپس آ گئی ہیں اور مہرو کا راز بھی کسی وقت بھی کھلنے والا ہے، وہ تو اپنی جان بچا کر اور مہرو سے لی گئی تمام جیولری لے کر فرار ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مہرو کی تمام جیولری اس کے پاس ہے اور سب سے پہلے اسی کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ جب مہرو کا راز کھلے گا تو نہ صرف اس کی پریگننسی کی ٹرمینیشن سامنے آئے گی، بلکہ یہ حقیقت بھی کہ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کا سلمان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ زین جو اپنے ہونے والے بچے کے خواب دیکھ رہا تھا، جب یہ سب جانے گا تو مہرو سے نفرت کرنے لگے گا اور فرحہ زین کو قائل کر لے گی کہ مہرو کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جائے۔ مہرو کو شاید تھوڑا بہت افسوس ہو، لیکن اسے یہ امید تو ہوگی نا کہ کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں نے زین سے طلاق لے ہی لینی تھی، اگر اس نے خود دے دی تو میرا راستہ تو صاف ہو گیا، اب میں بڑے آرام سے سلمان سے شادی کر لوں گی۔ لیکن جب مہرو طلاق لے کے اپنے گھر واپس آئے گی اور بار بار سلمان کا نمبر ڈائل کرے گی لیکن آگے سے ناٹ رسپونڈنگ کا میسج آ رہا ہوگا، تب جا کے مہرو کو پتہ چلے گا کہ سلمان تو مجھے لوٹ کے اور کنگال کر کے یہاں سے فرار ہو چکا ہے اور مہرو کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور اسی دوران زارا کے ہاتھ اچانک اپنی مرحوم ماں عروسہ کی ڈائری لگ جائے گی، جسے پڑھ کر اس کی آنکھوں سے جھوٹ کا پردہ ہٹ جائے گا اور عالیہ کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس کی خالہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ جھوٹ بولتی رہیں، کیونکہ عروسہ اور عدیل تو آپس میں سچ میں بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا مطلب بابا سچے تھے اور خالہ جھوٹی۔ تب زارا بہت خاموشی سے اپنے باپ عدیل کو فون کر کے کہے گی، بابا فوراً آئیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اور جب عدیل ریحان کے ساتھ زارا کو لینے آئے گا تو عالیہ زارا سے کہے گی کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، میری اجازت نہیں ہے۔ تب زارا بتائے گی کہ خالہ آپ کا سچ مجھے پتہ چل چکا ہے اور میں اپنی ماں کی ڈائری پڑھ چکی ہوں۔ تو یوں عالیہ نے جو جال اتنے سالوں سے بچھایا تھا عدیل اور زارا کو پھنسانے کے لیے، خود اپنے اسی جال میں پھنسنے والی ہے۔ ناظرین، آپ میں سے کون کون اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے جب مہرو اور عالیہ کا جھوٹ سب کے سامنے آئے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اگر ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔